الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا صدق الله العظيم. ہمارے اسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر۔ مالکی ارض و سما نے سورۃ البینہ میں خیر البریہ اور شر البریہ کا ذکر کیا ہے۔ بہترین لوگ کون ہیں وہ آپ سن چکے۔ نبی اس کائنات میں بہترین نبیوں کے بعد صحابہ کرام بہترین لوگ، تابعین کا مقام، پھر تبع تابعین کا مقام، پھر تو تعلیم قرآن اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے والے، اور یہ جملہ صفات ان لوگوں کی ہیں جو بہتر ہے۔ اور آج اس مختصر وقت کے اندر آپ سنیں گے کہ بدترین کون لوگ ہیں، ان کا انجام بھی بدترین ہے۔ مالکی ارض و سما نے دو لوگ بات کی ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد صالح عمل کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکوکار ہیں، بہترین ہیں۔ سب سے بہترین ایمان عمل صالح کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا، اور اس کے مد مقابل وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ اور اس کی رسول کی باتوں کو تسلیم نہ کیا، انکار کیا، اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے شرک کیا۔ اہل کتاب، مشرک اور کافر، مالک فرماتے ہیں اولئک هم شر البریہ، یہ سب سے گندے اور بدترین لوگ۔ خیر البریہ کا جزا اللہ فرماتے ہیں میں انہیں جنت دوں گا، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، اور اللہ ان پہ راضی ہے، وہ اپنے رب پہ راضی ہے، جو بہترین ہے۔ اور جو بد نصیب، بد قسمت، بدترین، جو دنیا میں رہتے ہوئے حالات جن کے بدتر تھے، کیونکہ ان کی عادات بدتر تھی، ان کے اخلاق بدتر تھے، ان کا لیل و نہار اپنے اہل و عیال کے ساتھ بدتر تھا، میل جول لوگوں کے ساتھ بدتر تھا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا ایک آتا ہے تو اجازت مانگی جاتی ہے، پھر اجازت دی جاتی ہے، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ یہ برے لوگوں میں سے ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ان سے بڑے نرم لہجے میں بات کرنے لگے، آپ بڑے تعجب کے ساتھ سوال کرتی ہے رسول اکرم سے، آپ نے تو اس کو برا کہا،
اور بات آپ نے اس انداز سے کی کہ بڑے افضل انداز سے کہ اس کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ، بدترین لوگ جو اللہ رب العزت کے ہاں ہوں گے قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے کہ جو لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے، بد زبانی بد کلامی کرتے، او ترکہ الناس، لوگ انہیں چھوڑ دیتے اس وجہ سے کہ یہ بندہ ہے ہی بد زبانہ، اس سے جا کر کیا ملنا ہے، یہ بد کلام انسان ہے، اس سے ہم کیا گفتگو کریں گے، یہ بد چلن بد کردار انسان ہے، اس سے ہم کیا فیصلہ کروائیں گے۔ اس کی اس فحش گوئی کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا قیامت کے دن یہ سب سے گندا ترین بدترین انسان ہوگا، اس کا انجام بھی بدتر ہے۔ تاریخ کے اگر آپ فرق گردانی کریں تو بدترین لوگوں کا دور گزرا ہے، بدترین لوگوں کی صف میں بے شمار بڑے بڑے جابر قسم کے لوگ گزرے۔ اگر آپ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دور دیکھیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دور دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے نمرود جیسے، آپ کو نظر آئیں گے فرعون جیسے، آپ کو نظر آئیں گے حمان جیسے، اور اسی طرح آپ کو نظر آئیں گے سامری جیسے بدتر کردار، کہ ان کا کردار اتنا برا تھا لوگ ان سے نفرت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کے نبیوں نے ان سے نفرت کی، اللہ رب العزت نے خود ان سے نفرت کی، کسی کو غرق کر دیا، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، کسی کو پانی میں ڈبو کے مار دیا، اور کسی کے اوپر پتھروں کی بارش برسا دی۔ یہ کون ہے؟ یہ بدتر لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں۔ آگے غور آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی ایسے کردار آپ کو نظر آئیں گے جن کو آج بھی برے لفظوں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ ابو لہب کا کردار دیکھ لیجئے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ام جلیل اس کی بیوی کا بد کردار، بد زبان کی تانے دینے والی تھی۔ اللہ رب العزت نے دونوں میاں بیوی کا ذکر کر کے سورہ لہب میں بیان کر دیا ہے۔ ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جائیں، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے تب بالا کا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رہنے والا ابو جہل تھا، اور اسی طرح رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا کردار جو بدترین کردار تھا، انجام دیکھیے کیا ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں، اللہ منع کر دیتے ہیں میرے رسول اگر آپ 70 بار بھی اس منافق کے لیے دعائیں مغفرت کرے تو میں اس کو معافی نہیں دوں گا۔ پتہ چلا کہ جس کا کردار بدتر ہوتا ہے، جس کا جو بدترین لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، اس کی بخشش بھی رب نہیں قبول کرتا، اس کی مغفرت بھی رب نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اے مالک عرض و سما، یہ جو کردار جو بدترین لوگوں کے ہمارے سامنے آتے ہیں تاریخ میں، یہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے درس عبرت بنا دیا ہے، پیغام عبرت بنا دیا کہ میں اور آپ ان سے سبق حاصل کریں، میں اور آپ یہ سبق حاصل کر کے بدترین لوگوں کی صف سے نکل جائیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں رہنے والوں سوال کیا جاتا ہے میرے پیغمبر سے۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ کھڑے تھے لوگوں کے اندر، آپ فرماتے ہیں الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، کیا میں تمہیں آگاہ نہ کر دوں؟ جی ہاں اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے کس بات کے بارے میں ہمیں آگاہ کرنے والے ہیں؟
آپ فرماتے ہیں بخیرکم من شرکم، میں تمہیں بتانے لگا ہوں تم میں سے خیر پر کون ہے، تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں، اور من شرکم تم میں سے بدترین لوگ کون ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین فسکت، کہتے ہم خاموش ہو گئے۔ آپ نے پھر سوال کیا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں بدترین اور بہترین لوگوں کو؟ آپ صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام پھر خاموش کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار پھر سوال کرتے ہیں، میں تمہیں بتاؤں گا من شرکم، تم میں سے بدترین کون ہیں، تم میں سے بہترین کون ہیں؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ایک آدمی تھا، فقال رجل اخبرنا بخیرنا من شرنا، کہنے لگا اللہ کے رسول بتائیں ہم میں سے بہترین کون ہے اور ہم میں سے بدترین کون ہے، آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرجا خیر، جس بندے سے خیر کی امید ہو کہ میں ادھر جاؤں گا وہ خیر کی بات کرے گا، میں ادھر جاؤں گا وہ میری بہتری کا سوچے گا، میں اس گھر میں جاؤں گا وہ میرے لیے بہتر راستہ تلاش کرے گا، بہترین جگہ کا انتخاب کرے گا، میں اس سے جو مشورہ طلب کروں، میں اس سے جو بھی بات کروں وہ بہتر سے بہترین بات کرے گا۔ لوگ اس کی طرف جاتے ہیں بہتری کے لیے، بہتری کی امید لے کر، خیر کی امید لے کر، وَيُؤْمَنُ شَرُّ، اور اس کے شر سے بچتے ہوئے جاتے ہیں۔ میرے رسول نے فرمایا یہ تمہارے انسانوں میں رہنے والا، یہ معاشرے میں رہنے والا بہترین انسان ہے جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ لوگ اس کی طرف آئیں اس امید سے کہ ہمیں اس در سے، اس گھر سے، اس بندے سے کیا ملے گی؟ خیر ملے گی۔ آج چیک کر لیں میں اور آپ، ہمارے اندر کتنی خیر ہے، ہماری طرف تو لوگ کتنی کو دوڑ کے آتے ہیں، اگر وہ آتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ صفت متصف کر دیا ہے کہ ہم بھی بہترین لوگوں کے سب میں شامل ہیں کہ لوگ ہم سے امیدیں خیر لے کر آتے ہیں، مایوس ہو کر آتے ہیں لوگوں سے، لیکن وہ جاتے کہتے ہیں یہاں کا دروازہ کھٹکھٹایا نا، قرض مانگا تو مل جائے گا، یہاں کوئی چیز مانگی تو مل جائے گی، یہاں مشورہ دیا تو اچھا مل جائے گا، فیصلہ اچھا کروانا ہے تو اس بندے سے کرواؤ، یہ اچھا فیصلہ کرتا ہے، کرواتا ہے، تو تم بہترین ہو۔ اور آپ نے فرمایا برا انسان وہ ہے، بدترین انسان وہ ہے تم میں سے جو لوگ اس سے من لا یرجا خیر، نہ اس سے خیر کی امید رکھتے ہیں، نہ اس کے شر سے معمول و محفوظ ہیں، اس کے شر سے بھی نہیں بچ سکتے اور اس سے خیر کی بھی کوئی امید نہیں۔ میرے رسول نے فرمایا یہ سب سے گھٹیا ترین بدترین انسان ہے اللہ رب العزت کے۔ اللہ خیر کے کاموں میں مجھے اور آپ کو بڑھ کر حصہ لینے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور برائی کے کاموں سے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو محفوظ و معمول فرمائے۔ ای الناس خیر ای الناس شر۔ حضرات میرے رسول نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا دنیا والوں سن لو، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے حمد و ثنا کے بعد اگر بہترین بات ہے تو اللہ رب العزت کی کلام کی بات ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی سچی بات ہے، ہدایت کی بات ہے تو ہدایت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اس کائنات میں بدترین اور برے امور اگر ہیں تو دین میں محدثات ہیں، نئے طریقے ہیں جو نئے ایجادات ہیں۔ ایک ہے دین بنا کر نئی طریقہ اپنا لینا، ایک دین کے لیے نیا طریقہ اپنانا۔ دین کے لیے نیا طریقہ اپنانے والا درست طریقہ ہے کہ دین کو فروغ کرنا ہے، دین کی نشر و اشاعت کرنی ہے۔ نیا طریقہ کوئی بھی اپنایا جائے وہ دین نہیں ہے، لیکن دین کی نشر و اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے اس کو اپنایا جانا ہے۔ جیسے مؤذن اذان دیتا ہے، پہلے سپیکر نہیں تھے لیکن اذان کے لیے، نماز کے لیے، پیغام کے لیے سپیکر چلائے جا رہی ہے، دین کے لیے ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ جو رسول اللہ نے بیان کر دیا، جو اللہ رب العزت نے بیان کر دیا وہ دین ہے۔ میرے رسول نے فرمایا اگر اس دین میں کچھ ذرہ برابر بھی اضافہ کر دیتا ہے اپنی طرف سے، یہ بدترین بدعت ہے،
اور کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا جو انجام ہوتا ہے وہ جہنم ہے۔ جو گمراہی کو اختیار کرے گا، جو بدعت کو اختیار کرے گا، جو بدعتی کو پناہ دے گا، جو بدعتی کی تائید کر دے گا، جو بدعتی کو عزت دے گا، میرے رسول نے فرمایا وہ ملعون ہے، اس پر اللہ رب العزت کی رحمت نہیں، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو دین میں بدترین طریقے، برے طریقے نکالے گئے ہیں، اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی فقاہت عطا فرمائے اور سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، بدعت سے اللہ ہمیں کوسوں دور فرمائے۔ حضرات اسی طرح کھانوں میں وہ بدترین کھانا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شر الطعام طعام الولیمہ، وہ بدترین ولیمہ ہے، بئس الطعام و بئس الطعام، برا ولیمہ وہ ہے، وہ کھانا ہے جس پر فقراء کو چھوڑ دیا جائے، اغنیاء کو، جو دولت مند ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں اور شہرت والے لوگ ہیں، سیاست میں بڑھنے والے لوگ ہیں، لوگوں کی گودوں میں پلنے والے لوگ ہیں، ان کو بلایا جائے سستی شہرت کے لیے، سستی عزت کے لیے، اور فقراء اور یتیموں کو پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ میرے رسول نے فرمایا بدترین ولیمہ ہے یہ، بدترین کھانا ہے یہ، جس میں فقیروں کو، یتیموں کو، مساکینوں کو نکال دیا جائے، ان کا حصہ نہ دیا جائے، بدترین ولیمہ۔ اور آج چیک کر لیں میرے معاشرے میں یہ بھی ناسور ہو چکا ہے، لوگ ووٹ کو، نوٹ کو سلام کرتے ہیں اور یتیم، بیوہ اور مسکین کو دعوت دیتے نہیں ہیں، اور آپ کو یہ رویہ معاشرے میں عام نظر آئے گا، اور پھر کہتے ہیں اللہ حالات بڑے بدتر ہو گئے، اللہ حالات بہتر کر دے، اپنی عادات کو بہتر کر لو جو بدتر بن چکی ہیں، بہترین لوگوں کی صف سے نکلو، اللہ تمہیں بہترین بنا دے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا دنیا میں ان شر الناس، بدترین لوگوں میں ذو الوجہین، دو چہروں والا چغل خور فسادی آدمی ہے، جو کل قیامت کے دن آئے گا، اس کے دو چہرے ہوں گے، دو زبانیں اس کو آگ کی دی جائیں گی، جو دو قبیلوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان اور دو فیملیوں کے درمیان لڑائی کرواتا ہے، اس کی چگلی اس کے منہ پر، اس کی چگلی اس کے منہ پر، اس ادھر جاتا ہے تو اس کا بن جاتا ہے، ادھر جاتا ہے تو اس کا بن جاتا ہے۔ یہ منافق صرف آدمی ذو الوجہین ہے۔ میرے رسول نے فرمایا بدترین آدمی اگر کسی نے دیکھنا ہو تو چغل خور کو دیکھ لیجیے۔ یہ بھی برائی میرے معاشرے میں عام پائی جاتی ہے۔ اگر آپ بدترین لوگوں کی صف میں نکلنا چاہتے ہیں اور بہترین بننا چاہتے ہیں تو پھر چغلی کو ترک کرنا ہوگا اور غیبت کو چھوڑنا ہوگا، جھوٹ کی برائی کو پسے پشت ڈالنا ہوگا، اور اسی طرح گالی اور فساد کی بات کو دور پھینکنا ہوگا، بدعت سے کنارہ کشی کرنا ہوگی، لڑائی اور فساد کی جگہوں سے دور رہنا ہوگا۔ میرے رسول نے فرمایا جگہوں میں بدترین جگہ اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وہ بازار ہے، اور بہترین اگر کسی نے جگہوں میں جگہ دیکھنی ہو تو وہ مسجد ہے۔ اگر آپ بہترین بننا چاہتے ہیں، اپنے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو پھر بہترین جگہ کا انتخاب کیجئے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع اللہ کر لیجئے۔ آج توبہ کا وقت ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، چغلی سے، غیبت سے، جھوٹ سے، فراڈ سے توبہ کیجئے۔ یہ سیلاب، یہ عذاب، یہ طغیانی اور یہ مہنگائی اور اسی طرح ظلم و ستم ہم سے دور ہو جائے گا، ورنہ اگر اسی طرح چغلی پہ چغلی کرتے رہے، لڑائی پہ لڑائی کرتے رہے، فساد پہ فساد مچاتے رہے، لوگوں کو لڑواتے رہے، حالات اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، اے مالک ارض و سما، اللہم لا تقتلنا بغضبک، اللہ ہمیں اپنے غضب سے مارنا نہ، ولا تہلکنا بعذابک، اللہ اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک، تباہ و برباد نہ کرنا، اے اللہ وعافنا قبل ذالک، ہمیں عافیت دینا، ان وباؤں سے، ان بلاؤں سے اللہ ہمیں بچا کے رکھنا۔ ہر وقت ہر پل یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ مجھے اور آپ کو بدترین لوگوں کی صف سے دور فرمائے، بہترین لوگوں کی اللہ صف میں شامل فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، تم میں سے گھٹیا ترین بدترین انسان وہ ہے جو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے پاس آئے گا، دونوں میاں بیوی آپس میں قرابت کرتے ہیں اور اپنا حقوق زوجین جو وہ ادا کرتے ہیں، خامد اپنے دوستوں میں اس کی تشہیر کرتا ہے، بیوی اپنی سہیلیوں میں اس بات کو عیا کرتی ہے جو پردے والی بات ہوتی ہے۔ میرے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن آئے گا یہ ایسا گندا انسان ہے، ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ، سب سے بدترین جگہ اس کو قیامت کے دن ملے گی تو ایسے راز فاش کرنے والے مرد اور راز فاش کرنے والی عورت کو ملے گی۔ آج واٹس ایپ، فیس بک، چیٹ دیکھ لیجئے، اپنی ہی بیوی کی باتیں اپنے دوستوں میں بیان کرنے والے دجوس بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ہی رفیقہ حیات کی وہ کشیدہ باتیں اور رفیقہ حیات اپنے ہی سرتاج کی وہ باتیں اپنی سہیلیوں میں شیئر کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جس وجہ سے گھروں میں لڑائی فساد بے برکتی نظر آتی ہے۔ اللہ دین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فإن تبتم فهو خير لكم، اگر تم توبہ کر لو گے یہ ساری برائیوں سے تو تمہارے لیے یہ بہترین بات ہے۔ آج یہی بات آخری بات ہے، ہر برائی سے توبہ کیجیے اور استغفار کیجئے، بند دروازے اللہ کھول دیں گے اور تنگی آسانیوں میں بدل جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔